آج ہم ایک ایسی جگہ کا جائزہ لے رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں زمین پر شاید سب سے زیادہ پر اسرار اور ناقابل رسائی ہے، انٹارکٹیکا۔ جی بالکل۔ سوچیں ذرا، وہاں -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک سردی پڑ سکتی ہے، اور ہوائیں وہ بھی کوئی 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اور اتنی خشکی ہے کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا سرد صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو بات حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس برفانی ویرانے میں اتنی عالمی دلچسپی کیوں ہے؟ فرانس، ناروے، آسٹریلیا، برطانیہ، چلی، کئی ممالک وہاں موجود ہیں۔ جی، ارجنٹائن، نیوزی لینڈ بھی۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ آخر اس میلوں موٹی برف کی تہہ کے نیچے ایسا کیا راز دفن ہے؟ بالکل۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اس کی تاریخ، اس سے جڑی پراسراریتیں اور خاص طور پہ اس کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت ہے اسے سمجھیں۔ جی۔ اچھا، اگر دریافت کی بات کریں تو کہانیاں تو کافی پرانی ہیں۔ میں نے سنا ہے قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے بھی کسی جنوبی سرزمین کا تصور دیا تھا۔ جی، یہ بات درست ہے۔ انہوں نے ایک ٹیرا آسٹریلس انکوگنیٹا یعنی نامعلوم جنوبی زمین کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اور نیوزی لینڈ کی ایک تحقیق کا بھی ذکر ہے جو کہتی ہے کہ شاید 7ویں صدی میں ماوری لوگ وہاں پہنچے تھے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اگرچہ اس کے ٹھوس ثبوت کم ہیں، مگر یہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم جدید ریکارڈڈ تاریخ کی بات کریں تو پہلا بڑا قدم کب اٹھایا گیا؟ دیکھیں، یورپی کھوجیوں میں بڑا نام تو کیپٹن جیمز کک کا ہے۔ انہوں نے 1770 کی دہائی میں انٹارکٹک سرکل کو پار کیا۔ اوہ، تو وہ پہنچ گئے تھے؟ نہیں، پوری طرح نہیں۔ شدید برف اور موسم اتنا خراب تھا کہ وہ اصل براعظم سے تقریباً 130 کلومیٹر دور سے ہی واپس مڑ گئے۔ اچھا، تو پھر اصل میں براعظم کو دیکھا کس نے؟ وہ تھے روسی مہم جو فیبین وان بیلنگز ہاؤزن 1820 میں۔ انہوں نے پہلی بار اسے دیکھا، جدید تاریخ میں۔ البتہ وہ زمین پر اترے نہیں تھے۔ تو محض دیکھ لینا ہی کافی نہیں تھا، وہاں پہنچنا، کھوجنا، یہی تو اصل چیلنج رہا ہوگا۔ اور کچھ مہمات تو بہت المناک بھی رہے ہیں نا؟ بالکل، خاص طور پر برطانوی رابرٹ فالکن اسکاٹ کی 1911 والی مہم۔ وہ بیچارے جنوبی قطب تک پہنچے تو صحیح، لیکن واپسی پر پوری ٹیم ہی شدید موسم اور بھوک کی وجہ سے جان سے چلی گئی۔ بہت ہی المناک انجام تھا۔ اور انہی ابتدائی اکثر جان لیوا مہمات نے ہی بعد میں مختلف ممالک کے لیے علاقائی دعووں کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، تو عالمی جنگوں کے بعد تو ایک قسم کی دوڑ شروع ہو گئی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل۔ تحقیقی ٹیمیں بھیجی گئیں، دعوے کیے گئے، یہاں تک کہ 1939 میں جرمنی نے وہاں نازی جھنڈے تک گرائے تھے اپنا کنٹرول ظاہر کرنے کے لیے۔ باپ رے! اچھا، اور جب وہاں مستقل تحقیقی سٹیشنز بننے لگے تو یقیناً حیران کن چیزیں بھی سامنے آئی ہوں گے۔ سب سے بڑا انکشاف تو شاید یہ تھا کہ انٹارکٹیکا ہمیشہ سے ایسا برفانی نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ آج سے تقریباً 9 کروڑ سال پہلے یہ براعظم یوں سمجھیں گھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔ جنگلات؟ انٹارکٹیکا پر؟ جی ہاں، وہاں سے درختوں کے فوسلز ملے ہیں اور ایسے کیڑوں کے فوسلز بھی جو گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اس کے گرم ماضی کا پکا ثبوت ہے۔ کمال ہے! جنگلات کے نیچے برف، اور پھر برف کے نیچے میں نے سنا ہے وہاں پانی کی بھی ایک الگ کی دنیا موجود ہے۔ یہ دوسری بڑی دریافت تھی۔ برف کی تقریباً 3 کلومیٹر موٹی تہہ کے نیچے 400 سے زیادہ مائع پانی کی جھیلیں دریافت ہوئی ہیں۔ 400 سے زیادہ جھیلیں برف کے نیچے؟ جی ہاں، اور ان کا اپنا ایک منفرد ایکو سسٹم ہے۔ وہاں عجیب و غریب مخلوقات ملی ہیں، جیسے بہت بڑی مکڑیاں، بالکل شفاف جیلی فش، ایسی چیزیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اچھا، اور وہ مشہور خونی آبشار یا بلڈ فالز، وہ تو کافی عرصے تک ایک معمہ بنی رہی۔ اس کا کیا راز کھلا؟ اب اس کی سائنسی وضاحت موجود ہے۔ وہ جو سرخ رنگ ہے نا، جی، وہ دراصل ایک انتہائی نمکین جھیل سے آتا ہے جو لاکھوں سال سے برف کے نیچے قید ہے۔ اس پانی میں آئرن یعنی لوہا بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو جب یہ پانی باہر نکل کر ہوا سے ملتا ہے تو آئرن آکسیڈائز ہوتا ہے، زنگ لگنے جیسا عمل ہوتا ہے، اور اس کا رنگ خون جیسا سرخ ہو جاتا ہے۔ کوئی مافوق الفطرت بات نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ سائنس ہے۔
لیکن ایک اور نظریہ بھی تو گردش کرتا رہا ہے کہ برف کے نیچے کوئی قدیم تہذیب ہے یا شاید خلائی مخلوق کے اڈے۔ گوگل ارتھ پر بھی کچھ نشانات کی بات ہوئی تھی 2016 میں۔ ہاں، یہ سازشی نظریات تو چلتے رہتے ہیں، مگر اس کی زیادہ ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ شاید یہ امریکہ یا دوسرے ممالک کے خفیہ فوجی یا فضائی تجربات کے نشانات ہوں۔ خفیہ تجربات؟ جی، انٹارکٹیکا اپنی ویرانی کی وجہ سے ایسی سرگرمیوں کے لیے ایک آپ کہہ لیں موزوں جگہ سمجھی جاتی ہے، اور یہیں سے بات اس بر اعظم کی اصل چھپی ہوئی اہمیت کی طرف جاتی ہے، یعنی وسائل اور جیو پولیٹکس۔ یہ صرف دکھاوا ہے، اصل کھیل کچھ اور ہے؟ دیکھیں، ٹریٹی اپنی جگہ اہم ہے، اس نے فوجی سرگرمیوں پر پابندی لگائی اور سائنسی تعاون کو فروغ دیا، لیکن جب وسائل کی بات آتی ہے تو مسافت تو بڑھ جاتی ہے۔ اور وسائل ہیں کیا وہاں؟ تیل اور گیس؟ جی، 1992 میں امریکی جیولوجیکل سروے نے اندازہ لگایا تھا کہ وہاں شاید 500 ارب بیرل تیل اور گیس ہو سکتی ہے۔ 500 ارب بیرل؟ یہ تو بہت بڑی مقدار ہے۔ ہاں، لیکن اب اصل کشش آپ کہہ سکتے ہیں تیل سے بھی زیادہ نایاب زمینی معدنیات میں ہے، ریئر ارتھ منرلز۔ ریئر ارتھ منرلز؟ اچھا، یہ کون سی دھاتیں ہیں؟ ان میں اوزمیم، پرائزوڈائمیم، ٹربیم، ڈسپروزیم جیسی دھاتیں شامل ہیں۔ یہ وہ عناصر ہیں جو آج کی جدید ٹیکنالوجی، مطلب الیکٹرانکس، الیکٹرک کاریں، بیٹریاں، ان سب کی بنیاد ہیں۔ اوہ، یعنی اسمارٹ فون سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں تک سب ان پر منحصر ہیں؟ بالکل، اور مستقبل میں ان کی مانگ تیل اور گیس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ، چین، روس جیسی بڑی طاقتیں اب اسی لیے وہاں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں؟ یقیناً، وہ وہاں اپنی موجودگی اور تحقیق کو تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ چین نے تو پچھلی دہائی میں کئی نئے تحقیقی مراکز بھی قائم کیے ہیں۔ یہ دراصل مستقبل کی توانائی اور ٹیکنالوجی پر کنٹرول حاصل کرنے کی ایک خاموش دوڑ ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں انٹارکٹیکا کے ارد گرد کا جو سمندر ہے، ساؤدرن اوشن، اس کا کیا کردار ہے؟ جنوبی بحر خود اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ ایک تو یہ دنیا کے خطرناک ترین سمندروں میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، اور یہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل سے مل کر عالمی موسم اور سمندری روؤں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ماحولیاتی لحاظ سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی لحاظ سے کیسے؟ یہ دنیا بھر کے کاربن اخراج کا تقریباً 15% اپنے اندر جذب کرتا ہے، تو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تو جیسے جیسے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف پگھل رہی ہے، ایک طرف تو یہ چھپے ہوئے خزانے سامنے آ رہے ہیں، جی، اور دوسری طرف شاید مستقبل میں یہ علاقے نئے تجارتی راستے بھی کھول دیں۔ تو یہ تو بڑی پیچیدہ صورتحال بن رہی ہے۔ بالکل، برف کا پگھلنا ایک طرف وسائل تک رسائی آسان بنا سکتا ہے تو دوسری طرف ماحولیاتی چیلنجز بھی کھڑے کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انٹارکٹیکا صرف برف اور پینگوئنز کی سرزمین نہیں ہے، جی، یہ تاریخی رازوں، انوکھی حیاتیاتی دنیا، مستقبل کی توانائی کے لیے انتہائی اہم معدنیات، شدید جیوپولیٹیکل کشمکش اور ماحولیاتی تبدیلی، ان سب کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ جی، اور یہاں ایک سوچ یہ ابھرتی ہے کہ اگر ابھی برف کے نیچے اتنے راز چھپے ہیں تو جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلی بڑھے گی اور برف مزید پگھلے گی، مستقبل میں انٹارکٹیکا ہمیں مزید کن حیران کن دریافتوں اور شاید پیچیدہ مسائل سے دوچار کرے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔